بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور درمیانہ چال چلو اور اپنی آواز پست رکھو، بے شک سب آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی آواز کو پست رکھیں، ہم اپنی چال کو بھی درمیانہ رکھیں اور آواز کو بھی پست رکھیں۔ واقصد فی مشیک، اپنی چال درمیانہ رکھو، یعنی نہ بہت سست اور نہ بہت تیز، کیونکہ ان میں سے ایک چال اہل تکبر کی ہے جو غرور و تکبر سے ایسا چلتے ہیں، اور دوسری سے چھچورا پن ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت تیز چلنا مومن کا وقار کھو دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر اللہ کے بندے آہستہ چلتے ہیں، درمیانی اور اعتدال کی چال چلتے ہیں۔ اسی طرح بہت چیخنے چلانے کو، چیخ چیخ کر بولنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو پست رکھو، شور و شغب اور چیخنے چلانے سے اعتراض کرو، کیونکہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا، چیخ چیخ کے بولنا بہت ناپسندیدہ ہے اور تہذیب و تمدن کے خلاف ہے۔ اسلام ہمیں جو طرز زندگی سکھاتا ہے اس میں نرم روئی، نرم خوئی اور نہایت دل موہ لینے والے انداز سے گفتگو کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ حکم ہے، حدیث پاک میں حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو اور تنگیاں تکلیفیں پیدا نہ کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یسروا ولا تنفروا، کہ آسانیاں پیدا کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ تو وہ لوگ جو بہت شیریں زبانی سے اور حسن تکلم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پیش کرتے تھے، ان کی آواز پر لوگ لبیک کرتے تھے اور جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن برے طریقے یا برے انداز میں بات کرنے والے کی تعلیم و تبلیغ بھی مؤثر نہیں ہوتی، بلکہ اسلام کی طرف مائل ہونے کی بجائے لوگ احکام شریعت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ قافلے کا جو سربراہ ہے اس میں
دل نوازی کی عادت نہیں ہے۔ تو پھر قافلے سے لوگ علیحدہ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جب میرے کارواں کے اندر سربراہ مملکت کے اندر لوگوں کا دل رکھنے کی اور ان کا دل لبھانے کی اور ان کے لیے تسکین جاں کا سامان فراہم کرنے کی عادت نہ ہو، بلکہ الٹا وہ دل جلانے والی باتیں کرے، تکلیف اور اذیت پہنچانے والی باتیں کرے، دوسروں کے نام بگاڑے، ان کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، کسی کو چور اور ڈاکو کہے، کسی کو ڈیزل کہے، کسی کو برے جانوروں کے نام سے مخاطب کرے، تو یہ سب کچھ اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نام مت بگاڑو۔ تو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جن کاموں کا حکم صیغہ امر کے ساتھ قرآن پاک میں دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا فرض ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کا نام بگاڑتا ہے، کسی کو کسی برے جانور سے تشبیہ دیتا ہے، کسی کو کتا، گدھا یا سور کہتا ہے، کسی کو چوہا کہتا ہے، اسی طرح اور برے نام لیتا ہے، تو ان سارے برائیوں کا کرنا اور ان ساری برائیوں کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ تو لہٰذا سب سے بڑے منصب پر فائز وزیر اعظم کو اپنی زبان کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اسی طرح مولانا صاحب جو پاگل کہتے ہیں ان کو، وزیر اعظم کو، انہیں بھی اس سے اعتراض کرنا چاہیے کہ جس قوم کا وزیر اعظم پاگل ہو، بلکہ وہ تو کل یہ کہہ رہے تھے کہ پاگل ہی نہیں، یہ باولا ہے، یہ اس سے آگے والی ڈگری۔ تو انہوں نے شاید قرآن پاک کی اس آیت پر غور نہیں فرمایا، پڑھی تو ضرور ہوگی انہوں نے۔ تو لہٰذا میں اپنے تمام لیڈران کرام اور سربراہان مملکت اور وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کو عزت و شان بخشی ہے، ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنی زبان کو درست کریں، اپنے الفاظ جو وہ منہ سے نکالتے ہیں ان کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ لفظ جب ہم زبان سے ایک بار بول دیتے ہیں تو وہ پھر دوسروں کی ملکیت ہو جاتے ہیں، پھر ان کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ کچھ سالوں پہلے تک ہم بی اے کے سلیبس میں ایک انگلش پوئم ہنٹس مین پڑھاتے تھے، جس میں ایک بڑا ٹیکٹ فل ہنٹر ہوتا ہے جو شکار کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ اتنا ماہر ہوتا ہے کہ وہ اس نے شیروں کا بھی شکار کیا ہوتا ہے۔ راستے میں اسے ایک کھوپڑی ملتی ہے جو باتیں کرتی ہے، اسے بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ دوڑا ہوا بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اس حیرت انگیز کھوپڑی کے متعلق بتاتا ہے۔ بادشاہ اپنے گارڈز کو اس کے ساتھ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ کھوپڑی مل جائے اور وہ باتیں کرے، اس کی سچائی ثابت ہو جائے، تو اس کھوپڑی کو اور اس کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں اسے انعام و اکرام دوں گا۔ اور اگر وہ کھوپڑی باتیں نہ کرے، اس نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر اس کو وہاں قتل کر دیا جائے۔ تو بادشاہ کے گارڈز اس شکاری کو لے کر جنگل میں جاتے ہیں، بہت تلاش بسیار کے بعد وہ کھوپڑی ملتی ہے، لیکن وہ باتیں کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ بہت منت سماجت کرتا ہے، لیکن وہ کھوپڑی نہیں بولتی۔ بالآخر بادشاہ کے گارڈز اسے وہاں قتل کر دیتے ہیں،
جب اس کو قتل کر دیتے ہیں تو اس وقت وہ کھوپڑی بولتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت باتیں میں کرتی تھی، اس وجہ سے میں یہاں پہنچی۔ یعنی فضول باتوں نے اسے بھی قتل کروایا تھا اور اس شخص کو بھی قتل کروا دیا۔ The word uttered once from mouth becomes the property of others۔ ایک بار جو منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں وہ دوسروں کی پراپرٹی بن جاتے ہیں، دوسروں کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ملاحظہ فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے بہت بڑے بڑے قوی ہیکل بیل نکلتے ہیں اور پھر نکلنے کے بعد دوبارہ ان کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمثیل ہے ان لوگوں کی جو بلا سوچے سمجھے اپنی زبان سے جو چاہتے تھے نکالتے رہتے تھے، جو چاہتے تھے بولتے تھے، اور پھر جب برا بول لیتے تھے تو پھر بعد میں ان کو اس کے برے نتائج کا پتہ چلتا، تو ان برے نتائج سے بچنے کے لیے اپنی ان باتوں کو واپس لینا چاہتے تھے تو لے نہیں سکتے تھے، جس طرح یہ بڑے بڑے بیل سوراخوں میں دوبارہ واپس داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے حکمرانی کے لیے اعلیٰ علم، تدبر و تفکر، پرفقار شخصیت کی بجائے اپنا نصاب صرف گالی گلوچ کو بنا لیا ہے، بد کلامی اور فوش کلامی کو بنا لیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری گفتگو سے ہمارے ملک اور قوم کی عزت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی بد زبانی سے اپنے ملک و قوم کو کیا دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے عوام کو اور اپنے نوجوانوں کو کیا سکھا رہے ہیں اور انہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ ہے۔ تو ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے عہدے پر فائز کر دیا ہے، یہ شان و عزت بخش دی ہے، کسی پارٹی کا سربراہ بنا دیا ہے، کسی عہدے تک پہنچا دیا ہے، کوئی وزیر یا وزیر اعظم بنا دیا ہے، تو ہماری زبان، ہمارے انداز و اطوار بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنی گفتگو سے، اپنے رویے سے، اپنے انداز سے اپنے آپ کو اس عہدے کا اہل ثابت کرنا چاہیے اور خلوص دل سے عوام الناس کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو ان عہدوں پر متمکن حضرات کو بھی اپنے متعلق سوچنا چاہیے کہ یہ عہدے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں اور انہیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کس طرح سے کی۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران رہنمائی کی بجائے خود بھی گمراہی میں مبتلا ہیں اور عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، تو جیسا وہ کرتے ہیں عوام بھی ویسے کرتے ہیں، لہٰذا جس طرح کا وہ بولیں گے عوام بھی ایسا ہی بولیں گے، اور یہ گلیوں بازاروں میں اور گھر گھر میں لڑائی ہوگی۔ تو اس لیے ان عہدوں پر متمکن حضرات کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہیں
آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور ان عہدوں پر لانے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے، یہ کس طرح کے لوگوں کو ان عہدوں پر لے کر آئے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ان حکمرانوں کے متعلق تو یہ بات کہی جا سکتی ہے یا پوچھی جا سکتی ہے، نہ خود بھی، نہ خدا بھی، نہ جہاں بھی۔ یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں، نہ خود بھی، جو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے، خود کو بھی نہیں جانتے، انہیں یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ ہم کون ہیں، ہمارا عہدہ کیا ہے، ہمارا مرتبہ و مقام کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، اور ہماری شخصیت کیا ہے، اور ہمیں کون سی بات زیب دیتی ہے، کون سی نہیں دیتی، کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ صرف غصے سے ہر وقت بھرے رہتے ہیں، انتقام پہ تلے رہتے ہیں، اپنی حکومت کو مضبوط کرتے رہتے ہیں یا حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ انہیں ایک دن جو ہے اس سب کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ نہ خود بھی، نہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، نہ جہاں بھی، نہ خود بھی، نہ خدا بھی، نہ اپنے خدا کو پہچانتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے اور اس کی سربراہی کا دعویٰ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، اس کے بندہ ہونے کے طور پر ان کے جو فرائض ہیں اس کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہونے کی وجہ سے انسان کو کس طرح اس کے احکامات کو زمین میں نافذ کرنا چاہیے اس کو نہیں پہچانتے۔ نہ خود بھی، نہ خدا بھی، نہ جہاں بھی، اور جہان کو بھی پہچاننے والے نہیں ہیں، ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ طرز حکمرانی کسے کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو ان کا خدمت گزار ہو۔ تو ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے وزیروں کو، امیروں کو، ہمارے عہدے داران کو، ہماری بیوروکریسی کو، ان سب لوگوں کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ انہوں نے آج تک قوم کی کتنی خدمت کی ہے، اور ان کی خدمات کی وجہ سے ملک و قوم کو کتنی ترقی ملی ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کی خدمات کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ترقی نہیں ہوئی، بلکہ مزید تباہی و بربادی ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، دوسرے ملکوں اور اقوام کے درمیان ہمارا وقار مجروح ہوا ہے۔ تو لہٰذا انہیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم کس عہدے پر ہیں، ہمیں کیا کرنا تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا ہمیں ایک دن حساب دینا ہے۔ تو لہٰذا تمام حکمرانوں کو، عہدے داران کو، بیوروکریسی کو، تمام جماعتوں کے سربراہوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے حساب لیا جائے گا تو یہ کیا حساب دیں گے، کیا جواب دیں گے۔ یوم یعد الظالم علی یدیہ، وہ دن جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا ڈالے گا، یعنی اسے اتنا افسوس ہوگا۔ یوم یعد الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور وہ کہے گا کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ تو اس وقت کا افسوس کسی کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا میں آج آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ آج اپنے اپنے اعمال کا، حالات کا جائزہ لیں، اور جو غلط کیا ہے اس پہ توبہ کریں، اور آگے ملک و قوم کی
خلوص دل سے خدمت کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لانے والوں کو بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، اتنی سی بات تو ان سے پوچھنی بنتی ہے کہ وہ کن کو لائے ہیں جو نہ خود بھی، نہ خدا بھی، نہ جہاں بھی، کیا یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا؟ کیا آپ کا ہنر، آپ کی عقل مندی، دانش مندی اور آپ کا انتخاب اتنا ہی اچھا تھا کہ ان جیسے حکمرانوں کو آپ لے کے آئے جنہوں نے ملک و قوم کو تباہ کر دیا اور ہر طرف انتشار و افتراق پھیلا دیا؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اور اپنے ملک و قوم کو کہاں پہنچا دیا ہے، اور اب اس تباہی کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر سے ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم و ادراک عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔